بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفع سبابہ والا مسئلہ نماز میں یہ بھی ایک مختلف فیصہ مسئلہ ہے عند الاحناف بھی، کہ نماز میں اتحیات کے اندر جو انگلی اٹھائی جاتی ہے یہ کس طرح اٹھانی ہے، کب اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی، اس کے بارے میں کیا آراء ہے۔ اس کے بارے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آتی ہیں ان میں بہت اضطراب ہے، اور ایک حدیث دوسری سے ملتی نہیں ہے، یعنی وہ آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جو خوارج ہیں وہ اہل السنہ کی مخالفت میں ایک طریقے کو لے لیتے ہیں، باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں سارے آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ احناف کے اندر بھی یہ مسئلہ مختلف ہی رہا۔ بعض احناف فرماتے ہیں کہ انگلی کو اٹھائے، وہ کس طرح، وہ فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے ملا علی قاری علیہ رحمہ کی مرقات ہے، اس کا صفحہ نمبر 328 ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ مختار جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اشہد اللہ پہ اٹھائے اور الا اللہ کے اوپر پھینک دے، لملایمۃ الوضع عند الاثبات و مطابقت بین القول والفعل، قول و فعل میں مطابقت ہو جائے، اور جب اٹھائے تو اس بات کا اقرار کرے اشہد اللہ نہیں ہے کوئی خدا، انگلی سے بھی اس کا اقرار کرے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کا نام لے کے انگلی پھینک دے، یعنی ختم ہو گئی، اب خدا کوئی اور اللہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس بات کا اقرار کرے۔ یہ فقہاء نے طریقہ بیان کیا جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اور تزیین العبارہ اس کے بارے میں ملا علی قاری نے اشارہ، پورا ایک رسالہ بھی لکھا ہے اشارہ کرنے کے بارے میں۔ یہ ہے فقہاء احناف میں سے بعض متاخرین کا اور کچھ متقدمین کا یہ نظریہ ہے۔ جبکہ دوسرا نظریہ اس کے بارے میں امام ربانی، قندیل نورانی، فرد الافراد، غوث الاخیاس، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اس کے بارے میں جو اجتہاد اور نظریہ ہے، سبحان اللہ، اور میرا بھی ایمان حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اجتہاد پہ ہے۔ امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا اجتہاد یہ ہے، یعنی یہ آپ نے لفظ تو نہیں فرمایا کہ میرا اجتہاد ہے، یہ یعنی صوفیات تو ایسی بات کرتے بھی نہیں ہیں۔ آپ نے یعنی جو اجتہاد فرما کے ایک مکتوب لکھا، یہ میرے سامنے مکتوبات امام ربانی ہے، اس کا پہلا دفتر ہے، دفتر اول کے اندر مکتوب نمبر 312 ہے، وہ پورا رفع سبابہ کے حوالے سے امام ربانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ اب اس کے اندر جو امام ربانی علیہ رحمہ نے تحقیق پیش کی ہے، میں اس کو ذرا وضاحت اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اتحیات کے اندر جو انگلی کا اشارہ کرنا ہے، اس کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ مضطرب ہیں۔ اب سوال یہ ہے مضطرب روایت ہوتی کیا ہے؟ سادے لفظوں میں میں یہاں پر تدریب الراوی اور نکت امام ابن صلاح ان کی عبارتیں پیش کر کے وہ ایک علمی روب نہیں ڈالنا چاہتا۔ سادے لفظوں میں مضطرب روایت یہ ہے کہ ایک راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقہ بیان کرتا ہے، دوسرا ایسا طریقہ بیان کرتا ہے جو پہلے کے مخالف ہے، تیسرا ایک نیا طریقہ بیان کرتا ہے جو دونوں کے مخالف ہے، تو یہ ہوتا ہے اضطراب، آپس کے اندر ٹکراؤ، تضاد، اختلاف۔ اسے سادے لفظوں میں عوام الناس کی اصطلاح میں اضطراب کہہ لیں۔ اب مضطرب حدیث کا حکم کیا ہے؟ یہ میرے سامنے المقدمہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ اس کے اندر فرماتے ہیں حکم المضطرب، مضطرب کا حکم، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا، اگر مضطرب روایات میں تطبیق دینا ممکن ہو، یعنی ان کو آپس میں ملایا جا سکے کہ ایسی کوئی صورت بن جائے کہ سب پر عمل ہو جائے، ایسا کوئی اگر تو معاملہ نکل آئے، فَبِهَا، تو بہت اچھی بات ہے، وَإِلَّا فَالتَّوَقُّفُ، اور اگر مضطرب روایات کے اوپر بیک وقت عمل کی کوئی صورت نہ نکلے تو اس کے اندر توقف کیا جائے گا، کسی ایک روایت پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اہل محدثین کے ہاں، اصول حدیث کے علماء کے ہاں مضطرب حدیث کا حکم ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر میں عرض کر دوں، یہ تدریب الراوی ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، تقریب النووی امام نووی کی، اس کی شرح تدریب النووی، دونوں کتابیں اس میں۔ اس کے اندر اب امام نووی کا جو متن ہے وہ مضطرب روایات میں لکھتے ہیں والاضطراب یوجب ضعف الحدیث، جو اضطراب ہے یہ حدیث کی کمزوری کو ثابت کر دیتا ہے کہ جس حدیث میں اضطراب آ جائے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اب امام ربانی رحمۃ اللہ نے یہی بات کی کہ ان احادیث میں اضطراب ہے، وہ کیسے؟ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقے انگلی اٹھانے کے مروی ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکتوب ہے، اس کی فارسی عبارت میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے سن لیجئے۔ پہلا طریقہ، جناب علی بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، یہ حدیث موطا امام مالک کتاب الصلاۃ
صفحہ نمبر 70 اور 71 پہ ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1311 صحیح مسلم کے اندر باب صفت الجلوس فی الصلاۃ اس کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہتے ہیں مجھے دیکھا، میں کنکریوں کے ساتھ کھیل رہا تھا نماز میں، جب میں پھرا آپ نے مجھے منع کیا، نماز سے فارغ ہوا آپ نے روکا اور فرمایا اسنع کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، فرمایا نماز ایسے پڑھ، نماز کے اندر وہ کام کر جو رسول اللہ نے کیے۔ میں نے کہا جی کس طرح حضور نے پڑھی مجھے بتائیں، تو فرمانے لگے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، دایاں ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر رکھتے، وقبض اصابعہ کلہا، اب یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1311 ہے، یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 1311، اس کے اندر وقبض اصابعہ کلہا، اور یہ دارالسلام کی مطبوع ہے، ریاض کی چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر تو ذوف کبھی آ سکتا ہی نہیں، یہ تو ذوف سے پاک ترین کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری انگلیوں کو بند کیا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ، یہ انگوٹھے کے ساتھ جو ملی ہوئی انگلی تھی اس کے ساتھ اشارہ کیا، حضور نے کب اٹھائی کب پھینکی کوئی پتہ نہیں، اور دوسری بات ساری انگلیوں کو بند کر کے یوں مٹھی بنا کے اشارہ کیا، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور جو بایاں ہاتھ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ران مبارک پر بچھائے رکھا، یہ طریقہ ایک حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1311۔ اب دیکھیے سنن ابی داؤد میں بھی ہے یہ حدیث 989 نمبر کی۔ اب دوسرا طریقہ یہ بھی عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1309 ہے، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 913 ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ، حضور جب نماز میں بیٹھتے وضع یدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران مبارک پر رکھتے، ورفع اصبعہ الیمنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں انگلی کو اٹھاتے جو انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس کے ساتھ آپ دعا کرتے، یعنی اس کو اٹھاتے۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضور باقی انگلیوں کو بند کرتے تھے، پچھلے حدیث میں تھا باقی انگلیوں کو بند کیا، اس حدیث میں ہے کہ ہاتھ کھلا رکھا اور انگلی کو اٹھایا، وَالْيُسْرَ عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطًا عَلَيْهَا، اور بایاں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک پر بچھائے رکھا۔ پہلے طریقے میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی انگلیوں کو بند کر کے اشارہ کیا، دوسری حدیث میں آیا کہ انگلیاں کھلی رہیں اور یوں اشارہ کیا، یہ دو طریقے ہو گئے۔ اب دیکھیے تیسرا طریقہ، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ سے، اب یہ رسول ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کتاب الصلاۃ باب صفت الجلوس حدیث نمبر 1308 ہے۔ اب عبداللہ بن زبیر کیا بیان کرتے ہیں، یہ میرے سامنے حدیث نمبر 1308 آ گئی۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاد یدو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے آپ دعا کرتے، وضع یدہ الیمنی علی فخذ الیمنی، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، واشار باصبعہ السبابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبابہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے، مٹھی کو بند کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ پیچھے گزر گیا، ایک حدیث میں آیا دوسری میں نہیں۔ اب تیسرا طریقہ ہے بایاں ہاتھ جو تھا اس کو وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ رُكْبَتَهُ، اب دیکھیں مثلا یہ گھٹنا ہے اس کے ساتھ کھلا رکھا اشارہ کر دیا، بائیں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے دباتے، یعنی اپنی ران مبارک کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر لیتے۔ اب یہ صحیح مسلم کے اندر ایک تیسرا طریقہ آ گیا، پہلے دو میں آیا، پہلے طریقے میں تھا انگلی کو بند کر کے کھڑا کیا اشارہ کیا، دوسری میں تھا دونوں ہاتھ کھلے رکھ کے یوں اشارہ کیا، تیسرے میں آ گیا اس گھٹنے کو دبا لیا اور اس کے ساتھ اشارہ کیا، یہ تین طریقے ہو گئے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر تھا۔ اب دیکھیے چوتھا طریقہ، عبداللہ ابن عمر فرماتے نبی یہ بھی عبداللہ بن عمر سے حدیث نمبر 1310 صحیح مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قعد فی التشہد، جب تشہد میں بیٹھتے اپنا ووضع یدہ الیسریٰ علی رکبۃ الیسریٰ والیمنیٰ علی رکبۃ الیمنیٰ، دایاں دائیں پر بایاں بائیں پر رکھتے، وعقد ثلاثۃ وخمسین واشار باصبعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے 53 کا 53 کا عدد بناتے نماز میں۔ اب وہ کس طرح بناتے، یوں تھا یوں تھا، یوں کر کے یوں کیا، یوں کر کے یوں کیا، اس کا کیا طریقہ ہے، یہ چوتھا طریقہ سے ابھی رسول بیان کر رہے ہیں کہ 53 کا عدد بنایا، یہ بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1310 ہے ریاض کی۔ پانچواں طریقہ سنیے، یہ السنن الکبریٰ امام بہقی کی جلد اول صفحہ نمبر 131 ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، حضرت وائل بن حجر بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کہ وہ سارا طریقہ حضور کا بیان کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں حضور جب بیٹھے ثم عقد الخنصر والبنصر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خنصر اور بنصر کو بند کیا، یہ دو بند ہو گئی، ثم حلق الوسطی بالابہام، درمیان والی کا حلق بنایا، جوڑا اس کے ساتھ حلقہ بنایا انگوٹھے کے ساتھ، واشار بالسبابہ، یہ دو بند کر لی، ان کا یوں عقد بن گیا اور یوں اشارہ کیا۔ یہ اب پانچواں طریقہ حدیث کی کتاب میں حضرت وائل بن حجر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سنن الدارمی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 362 ہے، حدیث نمبر 1357 ہے، 1357 نمبر، وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، یہ بھی وائل بن حجر بیان کر رہے ہیں۔ ثم قبض سنتین، حضور نے دو انگلیوں کو بند کیا، فحلق حلقتن، یہ حلقہ بنایا، پھر انگلی کو اٹھایا، فرأیتہ یحرکھا، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دے رہے تھے۔ اس کے اندر بھی اختلاف ہے، جو اہل الحدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں کانسٹنٹلی حرکت دے رہے، لگاتار حضور ہلاتے رہے۔ فقہا کہتے ہیں نہیں، حرکت کا معنی اشارہ ہے۔ اب اس کے اندر حرکت دیتے رہے۔ اب آگے یہ نسائی میں بھی حدیث ہے 1268 نمبر، یہ 6 طریقے ہو گئے۔ اب 7واں طریقہ سنن ابی داؤد کا، کتاب الصلاۃ باب الاشارۃ فی التشہد، حدیث نمبر 991 ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشیر باصبعہ اذا دعا ولا یحرکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اشارہ کرتے حضور انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے۔ پچھلی میں تھا حرکت دیتے تھے، اس حدیث میں آگے ابو داؤد کی کہ حرکت نہیں دیتے تھے۔ اب یہ کل 7 طریقے، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا امام طیبی کے حوالے سے کہ یہ جو عبداللہ بن زبیر والی پیچھے حضرت وائل بن حجر اور عبداللہ بن زبیر والی روایات گزری ہیں، ان سے 23 کا عدد ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 23 کا عدد بناتے تھے۔ اچھا اب دیکھ لیجئے 7 احادیث صحیحہ سیاستہ کی یا دیگر کتب کی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ان کے اندر جو طریقے ثابت ہوئے اس کے انگلی کا اٹھانے کے، اشارہ کرنے کے، پہلا طریقہ موطا امام مالک اور صحیح مسلم کا، تمام انگلیوں کو بند کر کے اشارہ کرے، یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ بائیں ہاتھ کو ران پر بچھائے رکھے اور انگلیوں کو کھلا رکھے اور یوں اشارہ کرے، یہ دوسرا تھا۔ تیسرا طریقہ اشارہ کھلا کرے، بائیں ہاتھ سے گھٹنا دبا لے، پکڑ لے گھٹنے کو۔ چوتھا طریقہ 53 کا 53 کا عدد بنائے، صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ پانچواں طریقہ بنصر اور خنصر، ان دو کو بند کرے اور ان کو ہلکا بنا کے اشارہ کرے۔ چھٹا طریقہ یوں بند کرے، ہلکا بنائے، اس کو ہلاتا رہے۔ ساتواں طریقہ کہ یہ کھلا رکھے اور انگلی کا اشارہ کرے لیکن اس کو حرکت نہ دے۔ اب یہ 7 طریقے حدیث سے ثابت ہیں، 7 کے ساتھ ثابت ہیں حدیث، اور حدیثوں میں آئے ہیں 7 کے ساتھ۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے اندر آ گیا 53 کا بنائے، 23 کا بنائے، حرکت دے نہ دے، ان دو کو بند کرے نہ کرے، سب کو بند کرے، سب کو کھلا رکھے، اب یہ مختلف طریقے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے بارے میں آپ نے توضیح اور توجیہ بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں اگر ایک طریقے پر عمل کریں گے تو میں آپ سے سوال کروں گا باقی طریقوں کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اب خارجی وہ 53 کا عدد بنا کے یوں کرتے ہیں، لیکن باقی طریقے، یہ بھی تو طریقہ ہے، حضور نے ساری انگلیاں بند کی، یہ بھی طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت نہیں دی، یہ دیتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے 23 کا عدد بنایا، یہ بھی ہے، یہ 53 کا بناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم سوال کریں گے آپ ایک طریقے پر عمل کر رہے ہیں، باقیوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا بیک وقت سب پر عمل کرنا ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں اضطراب ہے، ایک کیفیت دوسری سے بالکل جدا ہے، اور ایک نماز میں سب پر عمل کرنا اس کا تو کوئی قائل نہیں ہے، اور اس طرح ہو بھی نہیں سکتا۔ اور یہ تو عمل کثیر میں آ جائے گا کہ کبھی یوں کریں کبھی یوں کریں، دیکھنے والا کہے گا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو یہ تو نماز کی روح ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ، کہ اگر آپ کہیں کہ ایک نماز میں 8 کے 8 اشارے آپ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کے اندر توقف آئے گا، جو محدثین کے ہاں اصول حدیث جاننے والے علماء نے فرمایا جب حدیث میں اضطراب آ جائے توقف ہے، سکوت ہے، خاموشی اختیار کی جائے، عمل نہ کیا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں اشارہ نہ کیا جائے کیونکہ حدیث میں اضطراب ہے، آپ تسلی سے بیٹھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُوَجِّهْ أَعْضَاءَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، جتنی تو استطاعت رکھتا ہے اپنے اعضائے بدنیہ کو، دل، روح، جان کو قبلہ کی جانب، اللہ کی جانب متوجہ کر۔ 8 بار اگر نماز میں اس طرح کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، یہ درست نہ ہوگا۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، اور فقہائے کرام نے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اس قول کی تائید بھی کی، اور امام ربانی رحمۃ اللہ نے صرف اس میں اپنا اجتہاد پیش نہیں کیا، آپ نے متقدمین فقہا
ان سے روایات کو نقل کر کے فقہائے احناف کے حوالے درجنوں دیے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال لے لیجئے، یہ ہے فتاوی شامی ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 508 ہے۔ اس کے اندر متن کے اندر ہے وَلَا يُشِيرُ بِسَبَابَتِهِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت بندہ اپنی انگلی کو کے ساتھ اشارہ نہ کرے، حرکت نہ دے، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، اور احناف کے جمہور علماء کا اسی پر فتویٰ ہے۔ بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں اشارہ کرے، لیکن بعض نے کہا نہ کرے، اور جو متقدمین احناف ہیں انہوں نے یہ کہا اشارہ نہ کرے۔ یہ میرے سامنے شرح وقایہ ہے، اس کے اندر جہاں پر یہ انہوں نے مسئلہ لکھا کہ وہ اپنا ہاتھ رکھے اور قبلہ کی جانب رکھے، اس کے اندر کہتے ہیں وفی خلاف الشافعی، اس کے اندر امام شافعی کا اختلاف ہے۔ فَإِنَّ عِنْدَهُ يَعْقِدُ الْبِنْسَرَ وَالْخِنْسَرَ، اور امام شافعی کا مذہب ہے خنسر بنسر بند کرے، ہلکا بنائے اور اشارہ کرے، یعنی احناف کے نزدیک نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا جَاءَ عَنْ عُلَمَائِنَا، ہمارے بعض علماء کی طرف سے بھی یہ روایات آئی ہیں۔ متاخرین نے اس پہ لکھا ہے، ملا علی قاری نے رسالہ لکھا ہے، امام طیبی نے لکھا ہے کہ کر لے، یا بعض والے فقہاء نے لکھا ہے، لیکن متقدمین فقہاء کا اور یہی مذہب رہا ہے زیادہ تر کہ اس کے اندر وہ اشارہ نہ کرے۔ اس کی سادی سی مثال لے لیجئے، فتح القدیر مع الکفایہ، اس کے اندر بھی لکھا ہے وفی ظاہر الاصول، ظاہر الاصول روایات میں، اور امام ربانی نے بھی یہ جملہ استعمال کیا، ظاہر الاصول روایات جو امام محمد بن حسن الشیبانی کی امام ابو حنیفہ سے ہیں، اسیر الکبیر، اسیر الصغیر، جامع الکبیر، جامع الصغیر، یہ جو کتابیں ہیں 6 ہیں جو بڑی ان کی، ان کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ موطا امام محمد میں اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال اسے کیا ہے، لیکن امام ربانی فرماتے ہیں وہ روایت ظاہر الاصول روایات 6 کتابوں کی روایات کے خلاف ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ہاتھ کو نہ اٹھائے، انگلی کے ساتھ اشارہ نہ کرے، فتح القدیر کے اندر۔ اور دیگر علماء احناف فتاوی عالمگیری دیکھ لیجیے، 400 علماء نے اس کو لکھا تھا، مرتب کیا تھا، اور اس وقت میں بادشاہ کے دور میں 2 لاکھ روپیہ اس کے لکھنے کے اوپر خرچ آیا تھا۔ 8 سال کے اندر 400 علماء نے اتفاق کے ساتھ اسے مرتب کیا تھا فتاوی عالمگیری کو۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے قیل یشیر وقیل لا یشیر، بعض علماء کہتے ہیں اشارہ کرو، بعض کہتے ہیں نہ کرو، کہتے ہیں والمختار لا یشیر، لیکن پسندیدہ مذہب یہ ہے کہ نماز میں تحیات کے وقت اشارہ نہ کیا جائے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں 400 علماء احناف کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے بعد یہ میرے سامنے فتاوی بزازیہ ہے، اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 26 ہے، کہتے ہیں ولا یشیر عند قولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ فی المختار، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے وقت مختار پسندیدہ مذہب کے مطابق بندہ اشارہ نہ کرے۔ یہ امام علامہ محمد بن شہاب القردی البزازی المتوفى 837 ہجری آپ یہ لکھ رہے ہیں، 8 سے 6 سے 700 800 علماء، ولوال جی کے اندر دیگر بے شمار کتابوں کے انبار امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، بحر الرائق کے اندر، فتاوی فتح القدیر کے اندر، زیلی کے اندر نصب الرایا والی امام زیلی کی، اس کے اندر بے شمار اور بھی کتابوں کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ نہ کرے۔ البتہ یہ مسئلہ مختلف ہی رہا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیے کہ اس کے اندر 2-3 توجیحات پیش ہو سکتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب شریف میرے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں کثرت اختلاف ایشاں اضطراب در نفس اشارت پیدا کرداشت، کہ کثرت روایات نے 8 طریقے حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں، ان روایات نے احادیث میں اضطراب پیدا کر دیا کہ کس طرح کریں۔ آگے امام ربانی نے ساری وہ روایات لکھی ہیں کہ وہ ساری انگلیوں کو بند کرنا، سب کو کھولنا، بائیں کو دبانا نہ دبانا، حرکت دینا حرکت نہ دینا، ان کو بند کر کے ہلکا بنانا نہ بنا، یہ سارے واقعات انہوں نے آگے لکھے ہیں۔ اچھا آپ فرماتے ہیں کہ جو لہذا اضطراب آ گیا نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے آگے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی بات، اگر کوئی بندہ اس پر اعتراض کرے کہ یہاں پر تطبیق ممکن ہے، تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ آپ اس طرح کریں، ایک رکعت میں ایک پر اشارہ کر لیں، دوسری نماز میں دوسری طرح کر لیں، تیسری میں تیسری طرح کر لیں، تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ امام ربانی فرماتے ہیں نہیں، اکثر احادیث طیبات میں کانا کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کی میں آپ کو 2-3 مثالیں ابھی پڑھ دوں۔ پہلی مثال اس کی اس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا جلس فی الصلاۃ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1309، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یعنی یہ دوام کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد یدہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1308، اس کے اندر کانا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایک بار دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسے کیا تھا،
اگر یہ الفاظ ہوتے تو بندہ کہتا ہاں ایک بار ایسے کیا تھا، ایک بار بعض فقہا نے یہ توجیہ نکالی ہے کہ یہ سب طریقوں پہ رسول اللہ نے عمل کیا ہے، لیکن امام ربانی فرماتے کانا، ہر صحابی دوام کو بیان کر رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح کیا تھا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح کیا تھا، وائل بن حجر کہہ رہے ہیں نہیں اس طرح کیا تھا۔ اب عبداللہ بن زبیر ان کی روایت میں آ رہا کانا یشیرو باصبعہ، دارمی میں کانا یشیرو، اب کانا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ہر صحابی اپنا الگ نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ 7 صحابہ کی روایت آپس میں 7 طریقے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، آپ کس پر عمل کریں گے؟ یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب پر عمل کیا تھا؟ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے، اس صورت میں موافقت اور تطبیق ممکن نہیں ہوگی۔ دوسرا اعتراض اگر کوئی بندہ یہ کرے، مثلا یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسرا اگر کوئی بندہ یہ کہ وانچہ از امام اعظم منقول است کہ اگر حدیث مخالف قول من بیا بید قول مرا ترک کنید و بر حدیث عمل نمایند، اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ امام ربانی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تو یہ مذہب ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث جب آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے، کہ جب تم میرے مذہب کے خلاف، میرے موقف کے خلاف صحیح حدیث دیکھو تو میرے مذہب کو چھوڑ دو، تو یہ 7 صحیح حدیثیں ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دیں۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد از آن حدیث است کہ با حضرت امام نہ رسیدہ است و بنائے بر عدم علم این حدیث حکم بخلاف آن فرمودہ است۔ امام ربانی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول ان احادیث کے بارے میں تھا کہ جو احادیث ان تک نہیں پہنچی، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی حدیث تمہیں مل جائے، حدیث صحیح ہو، مجھے نہ ملی ہو اور میں نے اپنی رائے اور قیاس کے مطابق کو فتویٰ دے دیا اور تمہیں اس کے مقابل حدیث مصطفیٰ مل گئی تو میرا قیاس چھوڑ کے اس حدیث پر عمل کر لینا جو مجھ تک نہیں پہنچی تم تک پہنچی ہے۔ اور ان احادیث کا امام اعظم ابو حنیفہ تک نہ پہنچنا تو ویسی محال ہے، کیونکہ یہ حدیثیں مشہورہ ہیں اور ان کے بعض علماء نے معنوی طور پہ تو ان کو تواتر کے قریب تک کیا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ طرق آئے ہیں، تو لہٰذا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا اذا صح الحدیث والا۔ تیسری بات کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جب فتووں میں تعارض ہے، بعض کرنے کے قائل ہیں، بعض اشارہ نہ کرنے کے قائل ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو احناف کا مذہب واضح ہے کہ جب کسی چیز کی حلت اور حرمت میں اختلاف آ جائے، احناف کے ہاں ترجیح حرمت کو ہوتی ہے۔ جواز اور عدم جواز کے اندر اختلاف پڑ جائے، احناف کا اصول ہے کہ عدم جواز کو ترجیح ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی جب تعارض اور اضطراب کی وجہ سے مخالفت پیدا ہو گئی تو عدم جواز کو اور سکوت اور توقف کو اصول احناف کے ہاں ترجیح ملے گی اور اس کے اندر توقف اختیار کیا جائے گا۔ یہ وہ ایک محبت برا جس کے اندر علمی، روحانی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سب سے زیادہ قریب اور آپ کی ایک محبت کا والہانہ انداز اس اجتہاد میں پایا جاتا ہے۔ امام حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا نہیں لگتا؟ فرمایا اچھا بڑا لگتا ہے، دل بھی بڑا کرتا ہے کھانے کو۔ فرمایا کھاتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے ایک حدیث میں یہ نہیں ملا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کیسے کھایا تھا، میں اس ڈر سے نہیں کھاتا کہیں ایسے طریقے سے نہ کھا لوں کہ رسول اللہ نے اس طریقے سے نہ کھایا ہو اور مجھ سے رسول اللہ کی سنت کی مخالفت ثابت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہی اجتہاد امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس محبت برے اصول کے مطابق کیا۔ 7 طریقوں میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراب ہے، آپ ایک پہ کریں گے، کیا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کیا ہو، تیسرا کیا نہ کیا ہو، کیا ہے؟ لہٰذا اس کے اندر آپ توقف اختیار کریں، سکوت اختیار کریں، یہی بہتر ہے۔ جو حضرات ایک طریقے سے اشارہ کرتے ہیں ان سے سوال ہے باقیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر باقیوں سے کریں گے تو باقی ایک پر کریں گے، باقیوں کو چھوڑیں گے، باقیوں پر کریں گے، یعنی کوئی نہ کوئی چھوٹے گا۔ علماء جرح و تعدیل اور علماء حدیث کے ہاں جو انہوں نے اصول وضع کیے ان کی روشنی میں جو اجتہاد ہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد ہے کہ نماز میں تحیات کے اندر تشہد کی انگلی کو کے وقت انگلی کو حرکت نہ دی جائے، سکون اختیار کیا جائے، یہی سب سے زیادہ لائق اور اولا ہے۔